السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، انیس الواعظین میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منقشی یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع یعنی قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ رضی اللہ عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے ہاتھ پروردگار کے دربار میں اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس کی سفارش مت کرو۔ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، آج میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا، اور معجم صغیر میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کو کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس ماہ میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے،
اور موجم اوس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، پس ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندہ عطا کر، اور حور عین کہتی ہے، اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح کرے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نجات المجلس میں ہے کہ بخارا کا ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتمہ بن ایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی
ضرور ضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔